اس ویڈیو میں ہم ان 3 حرفوں کی صفات یعنی کوالٹی سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حروف مستعلیہ کی صفات سیکھی ہے۔ ان صفات کو سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر ہم قرآن کو تجوید کے رولز کے مطابق صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ جتنی بہتر ہماری صفات ہوں گی اتنی ہی بہتر ہماری تلاوت ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم عارضی پر حروف یعنی کبھی کبھی موٹے پڑھے جانے والے حروف کے بارے میں سیکھیں گے۔ الف، را، لام، ان کو کبھی موٹا پڑھنا چاہیے اور کبھی باریک پڑھنا چاہیے۔ چلیے سمجھتے ہیں ان کو کب موٹا پڑھنا چاہیے، کب باریک پڑھنا چاہیے۔ الف کو کب باریک پڑھنا چاہیے، کب موٹا پڑھنا چاہیے، چلیے سیکھتے ہیں۔ الف سے پہلے جب کوئی بھی باریک حرف ہو تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے۔ جیسے یہاں جیم ہے اور جیم باریک حرفوں میں سے ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ جاہدہ۔ یہاں دیکھیے یہاں بھی الف سے پہلے نون ہے اور نون باریک حرفوں میں سے ہے تو نون کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جناح۔ لیکن الف سے پہلے جب بھی کوئی موٹا حرف ہو تو الف کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں الف سے پہلے قاف ہے اور قاف موٹے حرفوں میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ جیسے قاتل۔ یہاں دیکھو الف سے پہلے خا ہے اور خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ خوفا۔ اب ہم اس کو خافا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ الف سے پہلے موٹا حرف آ گیا ہے، الف کو بھی موٹا ہی پڑھیں گے، خوفا۔ چلیے اب را کو سمجھتے ہیں۔ را کب باریک پڑھا جاتا ہے؟ جب را پر زیر آتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ ارینی۔ یہاں پر دیکھیں را پر زیر ہے تو اس را کو بھی باریک پڑھیں گے، جیسے یواری۔ لیکن جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوتا ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو را پر زبر ہے، موٹا پڑھا جائے گا، رازقین۔ اب اس کو ہم رازقین نہیں پڑھیں گے، را باریک ہو جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے، رازقین۔ یہاں را پر پیش ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، مقادیر۔ اس کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے، جیسے مقادیر، موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے، مقادیر۔ را کے یہ مختصر قواعد ہیں، آگے آنے والے سبق میں ہم ٹوٹل قواعد سیکھیں گے۔ چلیے لام کو سمجھتے ہیں۔ لام کب باریک پڑھا جاتا ہے اور کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے لفظ اللہ کا لام۔ یہ دیکھیے لفظ اللہ، لفظ اللہ کب بنتا ہے؟ جب اس میں یہ 4 حرف ہوں، الف، لام، لام، ہاں۔ اگر ان میں سے ایک حرف بھی مس ہوگا تو پھر وہ لفظ اللہ نہیں ہوگا۔ لفظ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ورڈ۔ ایک ہوتا ہے نارمل لام، اس طرح سے قرآن میں بہت سارے لام مل جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ باریک پڑھنا چاہیے، چاہے ان پہ زبر، زیر، پیش یا کچھ بھی ہو۔ باریک کس طرح پڑھیں گے؟ ثم یقال۔ ایک ہوتا ہے لفظ اللہ کا لام، یہ ہے لفظ اللہ کا لام۔ اس سے پہلے کسی بھی حرف پر زیر ہوگا تو پھر لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام پر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، بل اللہ۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر کسی بھی حرف پر پیش ہوگا تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، موٹا پڑھیں گے، خلق اللہ۔ اب اس لام کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے، جیسے خلق اللہ، اس طرح پڑھنا بہت غلط ہے۔ صحیح ادائیگی ہے خلق اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہوگا تو بھی لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، ان اللہ، ان اللہ نہیں پڑھیں گے۔ صحیح ادائیگی ہے ان اللہ۔ یہ ویڈیو تھی ہماری عارضی پر حروف کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو ہم استفعال کے بارے میں سیکھیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سیو کر لیجئے اور پیج کو فالو کر لیجئے۔